إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو اس رہتی دنیا کے اندر اس کی بندگی کرنے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا کر دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے کا موقع عطا کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو سکھایا، سمجھایا، بتلایا. حاضرین جمعہ، آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، یا یوں کہے کہ اس مہینے کا یہ آخری دن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کے اندر ایک اور رمضان ہم سبوں کو عطا کیا، اور ہم سبوں نے الحمدللہ جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم سے ہو سکتی تھی ان کو ہم نے انجام دینے کی کوشش کی، اور جہاں تک ہو سکے اعمال میں کوتاہی سے پرہیز بھی کیا گیا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. حاضرین، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے دو خاص ترغیبات، دو خاص باتوں کی طرف اشارہ دیا. عمل سے پہلے کی ترغیب، عمل کے بعد کی ترغیب. یعنی کچھ کیفیات ایسی ہے جو عمل کرنے سے پہلے معلوم کر لینا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو عمل کرنے کے بعد ان ترغیبات کو، ان تعلیمات کو حاصل کرنا ضروری ہے. ہم نے رمضان سے قبل رمضان کیسے گزارا جائے، رمضان گزارنے کا طریقہ کیا ہے،
روزوں کی فرضیت کیا ہے، روزوں کے احکام و مسائل کیا ہے، روزے کن پر فرض ہے، کیسے رکھے جانے چاہیے، زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے، زکوٰۃ کن پر فرض ہے، صدقۃ الفطر کن پر فرض ہے، یعنی یہ جو احکام ہے، یا پھر آخری عشرے کی فضیلت اسے کیسے گزارا جائے، رمضان کے متعلق جو اعمال ہم انجام دینے والے تھے ان انجام دینے والے اعمال کو بھی سیکھنا ضروری تھا۔ اب جب سیکھ گئے ہیں، کر چکے ہیں، تو ان اعمال کو پھر اب باقی کیسے رکھنا ہے، اللہ کے پاس قابل قبول کیسے بنانا ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تو آج اختصار کے ساتھ دونوں باتیں کی طرف اشارہ دیا جائے گا۔ عمل سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ آدمی کے دلوں کے اندر یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ اخلاص ہو، اعمال میں اخلاص ہو۔ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، وہ کر رہا تھا میں بھی کروں گا، اس کی وجہ سے میں بھی اس چیز کو اپناؤں گا، وہ کھلا رہے تھے میں بھی کھلاؤں گا، وہ صدقہ دے رہے تھے میں بھی صدقہ دوں گا، ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اخلاص ہو عمل کے اندر۔ عمل میں میری اور آپ کی کیفیت یہ ہو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ رب ذوالجلال کے لیے خالص ہو۔ رب نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، تم چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو چھوڑ دو، اگر واجبات میں سے ہے تو پھر اس کا جو انجام ہوگا، جو نتیجہ ہوگا اسے بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی نوافل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس پر جو گرفت اس کے ساتھ کرنا چاہے وہ رب کی معاملہ ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر محنت ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے اعتبار سے اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہی سب سے پہلی تعلیم دی، رمضان کے شروع میں ہی بتا دیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، پھر وہیں دوسری جگہ کا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ہر اعتبار سے کہا کہ دیکھو تم روزے رکھ رہے ہو رمضان کے، پوری اخلاص کے ساتھ رکھو، قیام کر رہے ہو پورے اخلاص کے ساتھ کرو، آخری عشرے میں تاخراتوں کو تلاش کر رہے ہو، جاگ رہے ہو، عبادتیں انجام دے رہے ہو تو پورے اخلاص کے ساتھ عطا کرو، تلاش کرو۔ ہر اعتبار سے ہمیں یہی بتایا کہ اخلاص بے حد ضروری ہے۔ عمل کے اندر جب تک اخلاص نہ ہو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اعمال، چاہے رمضان کے کیے گئے اعمال ہو یا اب آنے والے اعمال ہوں، ان میں سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ دوسری چیز، عمل کا جو بھی طریقہ ہو، جو بھی طریقہ آپ سن چکے ہیں یا اس کا علم نہیں ہے تو ان اعمال کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اعمال کو جاننے کے بعد کرنے میں مزید نکھار پیدا کریں گے۔ کیوں؟ اگر آدمی بغیر علم کے عمل کرتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وہ عمل کے اندر بوجھ محسوس کرنے لگے گا۔ آج یہی کیفیت ہے، ہم علم جانتے ہیں کہ بھئی رمضان گزارنا تھا، گزار لیا، اب رمضان کے بعد وہی عبادتیں انجام دینے کی بات آئی تو ہم کہیں نہ کہیں اس کے اندر بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی کریں، ایسا بھی کریں، یہ بھی کریں۔ یہ جو خیالات میرے اور آپ کے ہیں یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر علم ہوگا تو پھر میں اور آپ اس عمل کے اندر پوری مستقلی یا پھر ہمیشگی والی کیفیت اختیار کر سکیں گے۔ تیسری چیز، جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں آدمی کے اندر جستجو ہو، جذبہ ہو، شوق ہو۔ جب تک شوق جستجو نہ ہو پھر وہ عمل کے اندر بھی مداومت نہیں آئے گی۔ علم ہے، عمل کرنے کا صلاحیت بھی ہے، لیکن جو جذبہ، جستجو، شوق نہ ہو تو پھر عمل کے اندر وہ مداومت یا پھر عمل کے اندر ہمیشگی والی کیفیت نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں یہ کیفیت نبی علیہ السلام نے رمضان شروع ہوتے ہی کہا، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہتے ہو، خیر کے طلبگار ہو تو اقبل، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ آگے کب بڑھے گا آدمی؟ جب شوق ہو، جذبہ ہو۔ اگر شوق جذبہ نہ ہو تو پھر آدمی آگے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنے آپ کو جتنا کر لیا ہے اس پر تسلی دے کر، جتنا اختیار کیا ہے اس پر اپنے آپ کو شرمندہ، بس اپنے آپ کو تسلی دے کر وہیں روک لے گا، تھما لے گا۔
اگر وہیں آدمی کے اندر آگے بڑھنے کی کیفیت ہوگی تو وہ شوق ہوگا، وہ جذبہ ہوگا، وہ جستجو ہوگی، تو خود بخود آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ یہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے میں کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہا کہ دیکھو نیکی کا جو بھی موقع مل رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہو تو جو بھی موقع مل رہا ہے اسے حاصل کرتے رہو۔ ایک ہے نیکی کا موقع ملنا، اور ایک ہے نیکی کا موقع تلاش کرنا۔ نیکی کا موقع ملنا، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، ابھی یہ آخری دن ہے، چند لمحات باقی ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا فائدہ اٹھانا۔ اور ایک چیز ہے نیکی کا موقع تلاش کرنا۔ وہ نیکی کا موقع تلاش کیسے کریں گے؟ اب رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو اب محنت کرنی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد مزید جتنی نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہے، اس جیسی جتنی دوسری نیکیاں کیا کر سکتے ہیں، اس کو تلاشنا، اس کو ٹٹولنا، یہ دونوں کیفیات ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا۔ وہ کب ہوگا؟ آدمی تلاشے گا کب؟ جب وہ اپنے اندر کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ عام طور پر ہم حقیر سمجھ جاتے ہیں، ارے یہ ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، پہلے یہ فرض تو انجام دے لیں گے، یہ تو بڑی معمولی نیکی ہے، بعد میں انجام دیں گے۔ یہ کیفیت جب آئے گی تو پھر میں اور آپ نیکی کے موقع کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے، اپنے آپ کو نیکی کرنے سے روک لیں گے۔ یہ 3 باتیں تھیں عمل سے پہلے خاص یاد رکھنے کی، لیکن عمل کے بعد جو ہم نے عام طور پر عمل کیا ہے، اس کے بعد کیا ترغیب دی دین نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے۔ 1-2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بار بار کہا کہ دیکھو نیکی کرنے کے بعد احسان نہ جتاؤ، فخر نہ محسوس کرو۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ آپ سوچیں گے کیا بھائی مسلمان بھی احسان جتائے گا نیکی کرنے کے بعد؟ ضرور، کیوں نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بدو قسم کے لوگ، ایک جماعت بدو قسم کی، اسلام قبول کر لی، دین کی باتوں کو مان لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ایک بار آئے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ لوگ احسان جتا رہے ہیں، مسلمان ہونے کا اپنا احسان بتا رہے ہیں، مسلمانوں پر احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی اسلام لا چکے ہیں، ہم بھی اسلام قبول کر لیے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی، کہا دیکھو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کہا کہ یہ لوگ ایمان لا کر احسان جتا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان تم پر ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اس پر اپنے آپ کے ذریعے یہ نہ محسوس کروائیں کہ ہم دین پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ دین پر احسان نہیں ہے، یہ ہم خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم یقین مانے روزے چھوڑ دیتے، یا پھر یقین مانے جن پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ زکوٰۃ چھوڑ دیتے، یا پھر اس کے علاوہ جو بھی دوسرے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیتے، تو کیا کر روزے قیامت کے دن میں اور آپ کامیاب ہو جاتے؟ کیا میں اور آپ کا روزے قیامت کے دن رب ذوالجلال کے پاس جب کھڑے ہوتے تو بڑے اچھے خوش مزاج ہوتے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم شرمندگی اٹھانے والے ہوتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جو بھی تم نیکی کر رہے ہو، جو بھی تم نیکی کا معاملہ اختیار کر رہے ہو، وہ خود تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ احساس پیدا کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ فخر بتاتے ہیں ایک دوسرے پر، یا رب پر ہی فخر بتاتے ہیں۔ دعاؤں میں ہم کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں دعا، یا پھر کبھی کبھی احسان جتانے والے الفاظ نہ چاہتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی ویسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تو نے حکم دے دیا تھا، میں نے کر لیا، یا پھر ایسا کہ میں نے دیکھ اللہ میں نے یہ عمل کر دیا ہے، اب تو اس سے ایسا معاملہ کر، میرے ساتھ یہ فلاں چیز نہیں ہوئی ہے، یہ چیز۔ یہ کیوں آتا ہے؟ احسان کا جذبہ آدمی کے اندر کچھ امید باندھ لیتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لیتا ہوں کہ رمضان اگر اچھا گزار لوں گا تو رمضان کے بعد میرا کاروبار اچھا ہوگا، کیوں؟ نیکی کر لیا ہوں تو اللہ نیکی کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں ایسا کروں۔ یقیناً نیکی کرنے کے بعد اللہ اچھا بدلہ دے گا،
لیکن یہ امید باندھ لینا کہ اللہ دے گا ہی، اگر نہیں دے گا تو پھر میں رب پر احسان جتاؤں گا، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب امید زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اگر فائدہ نہ نظر آئے تو فوراً گلے شکوے شروع کر لیتا ہے، رب مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں معاملہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے نیک رمضان میں ایسا کیا، میں نے رمضان میں صدقہ دیا، میں نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کیا، میں نے فلاں کام کیے فلاں کیے، پھر بھی کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حل نہیں۔ یہ احسان والے الفاظ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرو، اس میں احسان کی کیفیت پیدا نہ کرو، یہ سوچ لو نیکی کرنے سے پہلے کہ ہم نے رب کے لیے کیا ہے اور یہ عمل اس کا فائدہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، اس سے رب کے فائدے کی کچھ بھی بات نہیں ہے۔ کریں گے تو دنیا اور آخرت اچھی بن جائے گی، نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میرے اور آپ کے نقصان ہی ہوگی۔ ہاں کبھی کبھی نقصان، نیکی کرنے کے بعد بھی نقصان ہوگا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، آزمائے گا نہیں، آزمائے گا، ایمان والوں کو ہی آزمائے گا، صبر آزمائے گا، تبھی جا کر میرے اور آپ کے ایمان کی حیثیت رب کو پتہ چلے گی کہ ہم کتنے اچھے مومن ہیں، کتنے ایماندار ہیں۔ تو پہلی بات، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر، عمل کے اندر اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروا دیں کہ یہ عمل کا فائدہ خود ہمارا ذاتی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ نے اسی لیے کہہ دیا دوسری آیت میں، جو بھی تم نیکی کر رہے ہو، من عمل صالحا، جو بھی اچھا کام کر رہے ہو، فلنفسہ، یہ تمہارے نفس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ رب کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کسی اور انسان کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ تمہیں خود حاصل ہونے والا ہے، اور اس کے فائدے کے مستحق بھی تم خود ہی بنو گے۔ اگر نیک عمل کر رہے ہو تو اس کے اندر احسان نہ جتاؤ رب کے سلسلے میں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کو کمتر سمجھے آنے والے عمل کے مقابل میں، اس عمل کو چھوٹا سمجھے آنے والے عمل کے مقابل میں۔ کیوں؟ اگر آدمی پہلے ہی والا عمل اچھا بڑا سمجھ لے تو پھر اس کے بعد کی عمل کی کیفیت اس کی چھوٹی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بعد کی عمل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آدمی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں اب نہیں کروں گا، بس بہت، اب اتنی بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوں تو پھر یہ کیا ہے، پورا رمضان روزے رکھ کر آیا ہوں تو یہ شوال کے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی پورا رمضان میں نے نمازیں پوری فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ ادا کی ہے، تو اب کیا سنتیں پڑھوں، تھوڑی بہت پڑھ لوں گا، یہ کیفیت آئے گی۔ اسی لیے دین نے مجھے آپ کو سکھایا کہ دیکھو جو بھی تم معاملہ اختیار کیے ہو، جو بھی نیکی اختیار کیے ہو، اس نیکی کو آنے والی نیکی کے مقابل میں کمتر سمجھو، چھوٹی سمجھو۔ اور یقین مانو رب کے انعامات کے آگے ہماری نیکی چھوٹی ہی ہے۔ رب نے جو ہم پر احسانات، جو انعام کیے ہیں، ان انعامات کے مقابل میں ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل بہت چھوٹا ہے۔ یہ انسانی ڈھانچہ اللہ نے جو دیا، یہ جو آج سانس لینے کی صلاحیت یا پھر زندگی جینے کی یہ جو ہنر، یہ جو رب نے عطا کیا ہے، یہ جو انعامات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر، میرے اور آپ پر یہ جو انعامات کیے ہیں، یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ اس کے آگے میرے اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میرے اور آپ کی نیکی کی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ایک بڑی پیاری بات کہا، ایک عجیب تصور پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، کہا واتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اپنے آپ کو تھکانے لگے عبادت میں، پریشان ہو کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کو تھکا تو رہے ہیں، لیکن پھر حق تقاتی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکاؤ، اللہ کا ویسے حق ادا کرو جیسے حق ادا کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی اس پریشانی میں سن رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری وحی نازل کرتے ہوئے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے بندو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، جاؤ تم اپنے اعتبار سے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا عمل کرتے رہو۔ اس آیت کے ذریعے آپ دیکھیں اللہ نے کیا اپنے دل سے سچا جائزہ ہم لیں، کیا رب نے جو طاقت ہمیں دی ہے کیا اتنی اعتبار سے ہم نے نیکی کی ہے؟ رب نے جو طاقت، جو صلاحیت ہمیں دی تھی، اس اعتبار سے ہم نے اتنی نیکی کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ہم نے بہانے تلاش کیے ہیں، ہم نے دوسرے راستوں کو اختیار کیا ہے، ہم بچنے کے ذرائعوں کو اختیار کیا ہے۔ جو حق ہے اس حق کو ہم نے ابھی پورا ادا نہیں کیا۔
صحابہ حق ادا کرنے کے باوجود بھی پریشان تھے، ہم تھوڑا سا حق ادا کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ حق ادا کیا ہے۔ نہیں، ابھی مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی تھکانا ہے۔ اور ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم جب بڑا گناہ کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو معمولی ہے، اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور وہیں چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہم نے کر لی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی بڑی عجیب حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو ہم تسلی دے لیتے ہیں کہ دیکھو بہت بڑی نیکی ہم نے کر لی ہے، جبکہ ہماری نیکی کی حیثیت رب کے پاس بڑی چھوٹی ہوگی۔ اس کی واجبات ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، مزید اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں بہت تھوڑی لمیٹیڈ دائرہ ہے میرا اور آپ کا، لمیٹیڈ عمل میں اور آپ کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو عمل کے مقابل میں ہر نیکی جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس آنے والی نیکی کے مقابل میں پہلی والی نیکی کو کم سمجھیں، تبھی جا کر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس نیکی کے معاملے میں مزید آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم انجام دینے کی کوشش کر سکیں گے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین میں بار بار سکھایا، کہا کہ عمل کے بعد قبولیت کی دعا کریں، اعمال کی قبولیت کی دعا ہو۔ اور یقین مانیں یہ انبیاء کی اور صحابہ کی یہ سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ایک بڑا کام دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام دیا، کام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں نے مل کر کیا دعا کی؟ کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اور یقین مانے ہم عید کے بعد کیا حکم دیا گیا ہمیں عید کے آداب میں؟ آخر میں انشاءاللہ اشارہ دیا جائے گا، کیا حکم دیا گیا؟ ایک دوسرے کو یہی دعا تقبل اللہ منا ومنکم کی دعا دی گئی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو عمل کی قبولیت کی دعا دیں۔ تو یہاں دیکھو آپ خانہ کعبہ کا کام ہوا، اور یہاں ایک بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہوئے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو اس آیت کی تفسیر پڑھ کر سنا رہے تھے تو یہاں رک کر انہوں نے ایک بڑی عجیب تفسیر کی، بڑی عجیب تفسیر کی۔ کہا کہ کہتے ہیں کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں امر مخصوص لعبد مخصوص، پھر اس کے بعد کہا بعمل مخصوص، پھر چوتھی چیز کہا فی مکان مخصوص۔ جو عمل دیا گیا ہے وہ رب کی جانب سے طے شدہ تھا، یعنی مخصوص عمل تھا، بندہ بھی مخصوص تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے دونوں مل کے ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہا بعمل مخصوص، حکم بھی رب کا، بندہ بھی رب نے چن لیا۔ پھر تیسری چیز کہا کہ عمل مخصوص، یہ رب ہی کی جانب سے چنندہ کام تھا کہ دیکھو یہ گھر کی تعمیر کرنا ہی ہے، عمل بھی مخصوص۔ اور چوتھی چیز کہا فی مکان مخصوص، اور جگہ بھی مخصوص کر دی گئی کہ یہی تعمیر کرنا ہے اور اسی جگہ تمہیں کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بار بار رونے لگے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ خوب رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ دیکھو رب نے وہ کام دیا، رب نے وہ کام بتا دیا، رب نے اس جگہ کو چن لیا، اس کے باوجود بھی وہ رب سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس کام تو قبول کر لے۔ اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ تو بڑا عام عمل ہے، سارے لوگوں کو عمل دیا ہے، ہم مخصوص نہیں ہیں بلکہ سارے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ایمان والے، سب کو عمل دیا ہے۔ اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر یقین مانو رب کے پاس یہ اگر قبول نہ ہو تو پھر ہمارے کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بولتے گئے روتے گئے، یہ بولتے گئے روتے گئے۔ یہ اسلاف تھے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو تلاشتے تھے، ایسی جگہوں پر رک کر اپنے آپ کو محاسبے کا کیفیت بنا لیتے تھے۔ یہ کیفیت میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ کیفیت، یہ ضروریات ہیں میری اور آپ کی زندگی کی، یقین مانیں تبھی جا کر میرے اور آپ کے عمل قبول ہو گیا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کر لیتے ہیں، جو بھی عمل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تکیہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی کر لیا ہے، بس اچھا کیا ہوں، جو بھی کیا ہوں اچھا کیا ہوں۔ نہیں، اگر وہی معاملہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہیں کرتے۔ کیوں کرتے پھر؟ کیونکہ رب کا حکم تھا، انہوں نے کر دیا، اس کا تو فائدہ ملنا ہے، ملے گا، نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا، وہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دعا کیا۔ تو یہ انبیاء کی ایک سنت ہے،
یہ انبیاء ڈرتے تھے کہ دیکھو جو عمل ملا ہے اسے غنیمت جانو اور اس کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرو. یہ ایک دعا نہیں، قرآن میں ایک دوسری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے کہا، ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کہا کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اس دعا کو تو قبول کر لے. ہم نماز پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پابند ہیں، ہم نماز ادا کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے. یہاں تو نبی ہیں جس انبیاء کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایسے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وتقبل دعا، میری اولاد کو تو نماز کا پابند بنا رہے تو اے اللہ تو اس کے قبول پر دعا کو قبول کر لے، اس کے بعد تو ہی کرنے والا ہے معاملہ. یہ کیفیت ہے. اسی لیے خطبے کے آغاز میں جو آیت میں نے پڑھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ جو رب کی تم عبادت کرتے ہو یہ کرنا ہے پوری یقین کے ساتھ کرو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اگر ہم یہ قبولیت کی دعا نہ کریں، اگر نیکی عمل کو ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس کو چھوٹا سمجھ لیں گے یا پھر اسے بڑا سمجھ لیں گے تو اپنے آپ کو یقیناً نقصان میں ڈھکیل لیں گے. اسی لیے ان چیزوں کا خاص علم ہو. اور چوتھی چیز کہا کہ استغفار ہو. عمل کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ استغفار ہو. 3 جگہ آپ دیکھو خاص حکم دیا گیا، بڑے بڑے اعمال ہیں، تینوں جگہ بڑے بڑا عمل. نبی علیہ السلام جو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جیسے ہی مکمل ہوئی اب حکم دیا گیا کہ آپ کا وقت آنے والا ہے، آپ کی رخصتی قریب ہے. سورۃ النصر کے اندر پوری حقیقت اللہ نے بتا دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. کہا کہ دیکھو اس آیت کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ دیکھو اب آپ کی رخصتی کا وقت قریب ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کام کو روک دو، کام ختم ہو چکا ہے آپ کا. جو بتانے آئے تھے، جو دین ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پہنچا چکے ہو. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ فسبح، رب کی پاکی بیان کرنا ہے، واستغفر، اور استغفار کثرت سے کرنا ہے. یہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ اللہ نے کہا جب تم حج کے ایام کو مکمل کر لو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. جیسے ہی حج کے ارکان مکمل کر لو، جبکہ حج کرنے کے بعد آدمی پوری طرح پاک ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے گناہوں کے اندر پوری طرح پاک ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رب نے حکم دیا واستغفر، استغفار طلب کرو. نمازوں کے بعد حکم دیا گیا کہ دیکھو واستغفر، استغفار پڑھو. پھر وہیں آپ دیکھو رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان جیسے ہی مکمل ہوا کہا کہ زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے. کیوں؟ ایک فائدہ مسکینوں کا، دوسرا فائدہ وطہرۃ للصائم، پاکی صفائی، والرفث من اللغو، جو کیفیت ہے ہمارے جو ہم نے روزے رکھے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس صدقۃ الفطر کے ذریعے وہ مکمل ہو جائے. یعنی عبادات کے انجام دینے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ استغفار کریں. یہ استغفار یہ دلیل ہے کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہوگی. یہ استغفار اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے جو عمل کا حکم ہمیں دیا گیا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لغزش ہوئی ہوگی اور ہوگی یقیناً. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اگر ہم استغفار کریں گے تو وہ لغزش اللہ معاف کرے گا، درگزر کرے گا اور وہ عمل قابل قبول بن جائے گا. اور 5ویں اور آخری چیز کہا کہ نیکی کرنے کے بعد میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہ کریں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل جو میری اور آپ کی اس نیکی کو برباد کر دے، میری اور آپ کی اس نیکی کو برباد کر دے. غلو کرنا، ایک دوسرے سے بار بار یہ کہنا کہ دیکھو میں نے اتنی زکوٰۃ کی رقم نکالی، یا پھر ایک دوسرے سے یہ فخر کے طور پر کہنا کہ دیکھو میں نے رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے، یا پھر ایسے الفاظ آپ جانتے بہتر. ان کیفیات کو اپنانا جس کی وجہ سے آپ کی وہ نیکی برباد ہو جائے، ایسی کیفیت نہ ہو. ہم اپنی نیکی کی حفاظت خود کریں. بسا اوقات ہوتا ہے ایسی چیز آدمی نادانستہ طور پر کر لیتا ہے، یا پھر بسا اوقات آدمی دکھانا بھی چاہتا ہے کہ عمل دیکھو میں نے ایسا کیا ہے، فنا کیا ہے، فنا کیا ہے. نہیں، ایسے اعمال کی حفاظت کرے. اور اپنے اعمال کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ ہے یہ میرے اور آپ کی نیکی کو نہ بتانا، یا پھر ایسا عمل نہ ہو ہم سے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی جو ہم نے نیکی کی ہیں وہ برباد ہو جائے. اسی لیے ہم اپنے آپ کو خاص یہ دھیان میں رکھیں، خیال رکھیں کہ ہم سے ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی نیکیاں برباد ہوں. اور آخری چیز ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے تھے وہ آگے بھی جاری رہے. ہم نے شیخ کا آخری
جو درس سنا اس میں شیخ نے یہ مجھے آپ کو یہی بتایا کہ ہم اپنے عمل کے اندر مستقلی لائیں، ہمیشگی والی کیفیت پیدا کریں، اور یہ جب ہمیشگی والی کیفیت ہوگی تو پھر میں اور آپ کامیابی کے ساتھ رب کے پاس مقرب بنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم تھوڑا سا عمل کریں، جو بھی عمل کر رہے ہیں تھوڑا کریں، لیکن اس عمل کو ہمیشگی کی کیفیت میں لانے کی کوشش کرے، وہ درمیان میں چھوٹنے نہ پائے۔ وہ درمیان سفر تو ہمارا بڑا لمبا ہے، لیکن منزل راستے میں ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آدمی بھٹک کر ہی رہ جائے گا، منزل کی جستجو میں پھر ایسے ہی پھرتا رہے گا۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اپنے جس منزل کے ہم متلاشی ہیں، جہاں تک ہمارا سفر طے ہے، اس سفر تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہم نے چنا ہے، اس راستے کے اندر مستقلی ہمیشگی والی کیفیت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں 2-3 خاص باتیں یہ ہے، 5 منٹ بچے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر، یہ جو زکوٰۃ الفطر کا معاملہ یاد دہانی کے طور پر گزشتہ جمعہ ہم نے پورے احکام سن لیے ہیں، بطور یاد دہانی یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، آدمی کا فطرانہ نکالنا۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، مسکینوں کو فائدہ، ہم جس طرح عید کی خوشی منا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی منا سکے۔ دوسرا فائدہ کہا کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اس میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے، اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے مٹا دیا جائے گا، اور ان روزوں کو قابل قبول بنایا جائے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے عمل کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ہم بار بار پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، علماء سے سوال بھی کرتے ہیں، عمل قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پہچان لیں گے؟ تو دیکھو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذریعہ تو دے دیا، کہا کہ اگر ہم زکوٰۃ الفطر نکالتے ہیں تو وہ پاک ہو جائے گا، جب پاک ہو جائے گا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قبول فرما دے گا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو غنیمت جانیں اور اس میں اپنے آپ کو کمتر نہ کریں، اور یقیناً چاند دکھنے کے بعد نکالنا ہے اور عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر بعض علماء نے کہا کہ 2 دن قبل 3 دن قبل بھی نکال سکتے، جو احباب نکال چکے ہیں پہنچا چکے ہیں ٹھیک ہے، ابھی تو جو نہیں نکالے ہیں آج اصل وقت ہے، اس مغرب کے بعد سے لے کر کل فجر کی وقت تک اس رات میں ہی نکالنا ہے، لمیٹیڈ ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، اتنے ہی درمیان میں ہمیں نکالنا ہے۔ کیوں؟ یہ جستجو، یہ احساس ہے، رب نے ہمیں احساس دلا دیا کہ دیکھو جو عمل تم کیے ہو اس میں تم کتنے فکر مند ہو، اس کی قبولیت کی تم کتنے فکر مند ہو، یہ احساس ہمیں دلایا ہے۔ اگر ہم یقیناً جو نیکیاں ہم نے رب کے لیے کی ہیں وہ اگر واقعتاً ہم اس کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ احساس دلایا ہے کہ اس لمیٹیڈ ٹائم کو دے کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ دیکھو تم اس میں کیسے کرتے ہو، عمل کر کے بتاؤ۔ وہاں نکالنا بھی ہے، پھر ساتھ میں لے جا کر پہنچانا بھی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ عیدین کے احکام کے سلسلے میں ایک خاص بات کہا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہا کہ دیکھو لوگوں، جیسے ہی تم نے یہ جو معاملہ اختیار کر لیا ہے، رمضان کے روزے مکمل کر لیے ہیں، آخر میں اللہ نے کہا ولتکبروا اللہ، جیسے ہی معاملات مکمل ہو جائیں، رمضان مکمل ہو جائے، تکبیرات کی پابندی کرو، تکبیرات کو پڑھنا شروع کر لو۔ یہ عیدین کے احکام میں سب سے اہم حکم ہے۔ عام طور پر ہم تکبیرات کے معاملے میں بڑے غفلت کے شکار ہیں۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے مغرب میں، جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی یہاں سے مجھے آپ کو تکبیرات کی پابندی شروع کرنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں فجر کی بعد سے یا پھر عیدگاہ جاتے ہوئے اس وقت کی تکبیرات شروع کر لیتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جیسے ہی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت جیسے ہی مکمل ہو جائے تکبر اللہ، حکم دیا گیا کہ فوراً شروع کر لو کام کو۔ تو ہم اپنی نیکی کے اندر ٹال مٹول کر رہے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزار لیا پھر بھی ٹال مٹول کی کیفیت اختیار کر لیں۔ یہ جو رب نے حکم دیا ہے، یہ آیت کے اندر یہ جو تسلسل رب نے بتایا ہے، یہ احساس دلایا کہ اس میں کمی نہ کرو۔ بھئی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تکبیرات آپ مسجد میں آ کر بیٹھ کر یا پھر مائک لے کر زور زور سے پڑھتے رہیں، حکم یہ دیا گیا کہ آپ پڑھتے رہیں۔ آپ بازار میں ہیں پڑھتے رہیے، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں پڑھتے رہیے، مسجد میں بیٹھے ہیں کہیں اور جگہ ہیں، آپ جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں، اگر ایسی کیفیات جہاں نہیں بیٹھنا ہے تو وہاں ہے تو چھوڑ دیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو جہاں بھی ہم ہیں ان جگہوں پر بیٹھ کر ان تکبیرات کی پابندی کیجیے۔
یہ خاص حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیرات کے سلسلے میں کہا، اور یقیناً آج مغرب کے بعد سے ہمیں انشاءاللہ اس چیز کی ورد کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار ہر وقت۔ ہر ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھیں گے، نماز کے بعد جیسے ہی نماز سلام پھیر لیا 3 مرتبہ زور سے پڑھ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورا حق ادا ہو گیا۔ تکبیرات مستقلی ہے، یہ کنٹینیوسلی بندہ ہر بار پڑھتے رہے، جیسے ذکر و اذکار، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ نے کہا ذکر کو اپنی زبان کو تر رکھو ذکر سے، وہی کیفیت اختیار کرنا ہے کہ بار بار اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، تکبیرات جتنی ہو سکے اس وقت میں، اس موقع کو غنیمت جان کر پڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ تکبیرات ہمیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ اور دوسری چیز، آپ عیدین کے احکام میں سے گزشتہ جمعہ سنا ہے تفصیلاً 2-3 چیزیں۔ پہلی چیز، ہم نہا کر آئے۔ عید الفطر یہ ایسی عید ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کچھ کھا کر بھی آئے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ نے حکم دیا کہ دیکھو کچھ جا رہے ہو تو کچھ کھا کر چلے جاؤ، یہاں جو بھی آپ کو میسر ہو، ایسا نہیں کہ بیٹھ کر پوری طرح اچھا طرح کھانا کھا لیے پھر عید کے خطبے میں جا کر، وہاں خوشی کا موقع ہے۔ عیدین سارے مسلمانوں کے لیے دعا کا مرکز ہے، اور اس دعا کے موقع پر ہم اچھا کھا کر جانے کی وجہ سے سو رہے ہوں بیٹھ کر، یہ غلط چیز ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ تھکائے، جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کام کرنے کی کوشش کریں، جیسا بتایا گیا ہے اگر ویسا ہی کریں گے تو وہ چیز فائدہ دے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کے اعتبار سے چلیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں معیار پھر نقصان میں آ جائیں گے۔ ہمارے حق میں جب دعا وہاں کی جا رہی ہے، عید کا جو موقع ہے اس پر اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دعا کا موقع ہے، سارے مسلمانوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے، تو ہم بھی اس کے حصے دار بنیں۔ حالات جو کیفیات بتا رہے ہیں ہمارے، یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دعاؤں کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور ایسے حالات میں بھی اگر ہم ایسے ہی اپنے آپ کو غفلت میں رکھیں گے، اپنے ہی اعتبار سے رات بھر بیکار جاگ لیتے ہیں، تھوڑی بہت بھی رمضان سے پہلے مکمل کرنی ہے شاپنگ، یا پھر ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم رات کے آخر حصے میں کر لیتے ہیں، پھر اس کے باوجود معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ کہ ہم جو کیفیت اختیار کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اس کے بعد جا کر پھر نہانے کا بہانہ کرتے ہیں۔ اگر عید کی نماز تھوڑا جلدی بھی رکھ لے تو پھر ہم بہانے تلاشتے ہیں کہ بھئی اتنا جلدی رکھے ہیں، گھر میں ایک حمام ہے، کتنے کیسے نہائیں گے، پھر رات میں ہی نہا لیجیے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی کرے نیکی کرنے میں۔ یہ جو معاملہ ہے آدمی اختیار کرے، اور نہا کر آ کر اچھا کھا کر آ کر آدمی اگر آئے گا فوراً تو یقین مانے وہاں بیٹھ کر سوئیں گے ہی۔ مختصر خطبہ ہے، اس کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے، اس میں شرکت کرنے کی خاص خیال رکھیں، کوشش کریں، اور تکبیرات کو خاص پابندی سے اپنائیں۔ اور چوتھی چیز، ایک دوسرے کو دعا دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ نے سکھا دیا ہے کہ دیکھو تقبل اللہ منا منکم، جیسے ہی مکمل ہو جائے تم نماز ایک دوسرے کو عید کی خوشی میں تقبل اللہ کہو، عید مبارک ہم بول لیتے ہیں، تقبل اللہ نہیں بولتے۔ بھئی آپ یقین مانیں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے یا پھر جو کام ابھی ہم مکمل کرنے والے ہیں، اس کام کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ مبارک تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کیفیت جو ہے قبولیت کی کیفیت ہے، یا مجھے آپ کو سوچنے والی فکر والی کیفیت ہے، اس کو احساس میں لائے۔ ایک دوسرے کو پہلے تقبل اللہ کے دعا کے ذریعے اپنے کام کو آغاز کرے، دعا دیتے رہے۔ اور 2-3 غلطیاں خاص ہم سے ان دنوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ پہلی غلطی، عیدگاہ میں تاخیر سے پہنچنا، عیدگاہ کو تاخیر سے پہنچنا۔ بھائی ٹائم بتایا گیا ہے 7 بجے انشاءاللہ ہمارے KCD گراؤنڈ میں اور عمار فنکشن ہال میں 7 بجے عید کی نماز ہوگی، 7:15 بجے JK فورٹ کے اندر ادا کی جائے گی۔ 3 الگ الگ عیدگاہ ہیں، ہم جو احباب جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچیں۔ پوسٹر بھی باقاعدہ الحمدللہ 3-4 دن پہلے سے وائرل کیا گیا ہے۔ ٹائم ہمیں معلوم ہے کہ 7 بجے انشاءاللہ کھڑی ہونے والی ہے، تو اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو تاخیر سے لانا، اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو کوتاہ بنانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ سال میں 2 مرتبہ عیدین کا موقع آتا ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں، اصل عیدیں 2 ہی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس میں بھی اگر میں اور آپ کوتاہ بنیں گے، اس میں بھی میں اور آپ اگر تاخیر سے آنے کی مسبوق کی کیفیت اختیار کریں گے، تو پھر ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے، ہم خود اپنا اندازہ لگائیں۔ سال میں ایک بار اندازہ اکٹھا ہو کر پڑھنے والی جماعت میں بھی مسبوق ہوں یا تاخیر سے آئیں تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عیدگاہ میں جلدی پہنچے، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری غلطی جو ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد عام طور پر کچھ رواجیں عجیب ہمارے پاس ہیں۔ ایک رسم ایسی ہے کہ قبرستان کو جانا۔ یقیناً
قبرستان جائیں، حکم ہے اس کا، زورو فتذکر الآخرہ، کہا گیا کہ جاؤ قبرستان کو زیارت کرو، یقیناً اس سے تمہیں نصیحت ہی ملے گی، لیکن موقع کو خاص بنانا یہ غلط چیز ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، غلط موقع کی اسی وقت ہی ہم جائیں گے، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط رسم ہے، ان رسومات کی کوئی حقیقت دین کے اندر نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ بعد میں کبھی بھی جائیں، ہاں جا رہے تھے ہمیشہ آج بھی جائیں گے تو وہ ٹھیک، شکل الگ ہے، لیکن مستقلی یہی طے کر لینا کہ بھائی میں عید کی ہر سال میں جاتا ہوں، اس سال بھی جاؤں گا اور جاؤں گا، تو یہ غلط چیز ہے، یہ غلط رسومات میں آ جاتی ہے، اسی لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ عید کی نماز KCD گراؤنڈ میں 7 بجے ادا کی جائے گی، اگر اللہ نہ کرے رات میں بارش ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو انشاءاللہ ہماری اسی مسجد کے اندر، ہر مسجد کے اندر اسی وقت پر جو طے شدہ وقت ہے 7 بجے، اسی وقت پر انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زندگی کے اندر کثرت سے نیک اعمال اختیار کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔